السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اس تختی کے اندر جزم کی مشق۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ عین کے اوپر جو دال کی شکل میں بنی ہے اس کو جزم یعنی سکون کہتے ہیں۔ اس کے دو نام ہیں، جزم اور سکون، اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ تو اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر یہ حروف قلقلہ کے اوپر آ جائیں تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں، آئیے ہم اس کو پڑھنا آج سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا عین زبر تا، را زیری تعری، فا پیش فو تعریفو، حمزہ قاف پیش اق، سین زیر سی اقسی، میم پیش مو اقسمو، یا با پیش یب، دال زیر دی یبدی، حمزہ پیش او یبدئو، یا نون پیش یوں، فا زبر فا یوں فا، خا پیش خو یوں فخو۔ آپ نے دیکھا کہ تعریفو میں عین کو میں نے نہیں ہلایا، تعریفو۔ اقسمو میں نے قاف کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھا، ٹھیک ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف ساکن ہونے کی حالت میں تھوڑا سا ہلا کر پڑھے جاتے ہیں۔ یہ حروف قلقلہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تھوڑا سا حروف کو ہلا کر پڑھنا۔ تو اس میں قاف حروف قلقلہ ہے، اقسمو میں، یبدئو میں با حروف قلقلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو نون ہے، نون جو ہے ادھر ساکن ہے۔ نون ساکن کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے اور لام اور را کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کرتے ہیں۔ اخفا ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے۔ جب ہم غنہ یا اخفا کرتے ہیں تو ہماری آواز ناک میں جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اسی کو اخفا یا غنہ کہتے ہیں۔ اب غنہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہوتا ہے غنہ، اور نون ساکن اور تنوین پر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اخفا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں نون ساکن پر اخفا ہوگا۔ اخفا کیا ہے؟ ناک میں آواز چھپانے کا نام اخفا ہے۔ آگے نون مشدد اور میم مشدد میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی جب اس کی مشق آئے گی۔ یوں فاخو، اور اخفا کتنا کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر رک کر اخفا کرتے ہیں۔ ایک الف کی مقدار ایک انگلی کو مٹھی میں کو یا انگلی کو بند کرنے یا کھولنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی مقدار ایک الف کی ہوتی ہے۔ جیسے آپ ایک انگلی کو بند کریں یا کھولیں پڑھتے ہوئے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پتہ چل جائے گا کہ ایک اس کی مقدار کیا ہے۔ جتنا ایک الف کی مقدار یعنی کہ لمبا کرتے ہیں حروف مدہ کو، اتنا ہی اخفا کرتے ہیں نون ساکن کے اوپر، اتنی ہی دیر رک کر۔ یوں فاخو، خا پر حروف ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، یوں فاخو۔ یا نون زبر یاں، قاف زبر قا، یاں قا، لام زیر لی، یاں قالی، با پیش بو، یاں قالیبو، یا پیش یو، واو سین زبر وس، یوس، واو زیر وی، یوس وی، سین پیش سو، یوس ویسو، سا زبر سا، قاف پیش قو، ثقو، لام تا زبر لت، ثقولت، حا پیش حو، شین زیر شی، حوشی، را تا زبر غت، حشیرات۔ اب یاں قالبو میں ہم نے نون ساکن کے اوپر اخفا کیا۔ قاف پر حروف میں سے موٹا حروف ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، قاف مطلب موٹے حروف پر پڑھے جانے والے، اور ان میں جو 8واں حروف ہے وہ را ہے۔ را پر پڑھا جاتا ہے زبر اور پیش کی حالت میں، اور زیر کی حالت میں وہ باریک پڑھا جاتا ہے۔
تو اس طرح را کو ملا کر 8 ہوتے ہیں، اس کو میں نکال کر 7 ہوں گے۔ تو جتنے سبز حروف ہیں یہ سارے پر پڑے جانے والے ہیں۔ ثقولت، حشرت، باقی یہ آسان ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ینقلب کا میں آپ کو قاعدہ میں نے نون ساکن کا سمجھا دیا ہے۔ سین پیش سو، طا زیر طی، سو طی، ح تا زبر حت، سو طی حت، کاف پیش کو، شین زیشی، کوشی، طوا تا زبر طوت، کوشی طوت، طوا کو موٹا پڑھنا ہے اور تا کو باریک پڑھنا ہے، کوشی طوت، نون پیش نو، شین زیشی، نوشی، را تا زبر غت، نوشی غت۔ یہ صرف حروف قلقلہ کو ہلانا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو ان کو بغیر ہلائے پڑھنا ہے۔ نوشیرت، یہ نہیں، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نوشیرت، تعریف، اقسم، یبدئ، قاف کو پہ قلقلہ کیا، با پہ قلقلہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ان 3 لائن میں فی الحال یہ 2 ہی حروف قلقلہ آ رہے ہیں۔ ینفق، ینقلب، یوسوس۔ واو کو جو ہے منہ گول کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ واو کی ادائیگی جو ہے ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنے کی ہے اور ہونٹوں کو آپس میں ملانا نہیں ہے۔ ثقولت، حشرت، سطحت، کشطت، نشرت، یہ میں نے رواں پڑھ کے بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ تجوید کا سیکھنا واجب ہے، میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، آپ کے دل میں اس کو سیکھنے کا شعور جو ہے شوق پیدا ہو۔